بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ صدق اللہ العظیم۔ الفاظ کا الگ الگ ترجمہ۔ کلا یہ یقیناً کے معنوں میں بھی آتا ہے اور ہرگز نہیں یا خبردار کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اکثر مفسرین نے اس مقام پر کلا کو یقیناً کے معنوں میں لیا ہے۔ کلا یقیناً، ان بے شک، کتاب اعمال نامہ، کتاب سے یہاں مراد ہے اعمال نامہ۔ الابرار نیک لوگوں کا، ابرار برن یا بارن کی جمع ہے، نیک کو کہتے ہیں۔ جیسے پیچھے لفظ گزرا ہے فجار، فاجر کی جمع برے کو کہا جاتا ہے فجار۔ ابرار نیک لوگ، نیک لوگوں کا اعمال نامہ، لا یقیناً، فی میں، علیین، علیین کے مقام، فی علیین، علیین کے مقام میں ہوگا۔ جیسے پیچھے سجین کا لفظ گزرا ہے، اس کے مقابل علیین کا لفظ ہے۔ نیک لوگوں کے اعمال نامے کے مقام کو علیین کہتے ہیں۔ یہ کہاں ہے تفصیل میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ وما، اور کس چیز نے، ادرا بتایا، خبر دی، کا آپ کو، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا معلوم۔ ما کیا ہے، علیون، علیین، علیون یا علیین ایک ہی جگہ کا نام ہے، اس کی یہ مختلف حالتیں ہیں، علیین، علیون۔ جیسے بعض حالات میں مسلم کی جمع مسلمون اور بعض حالات میں مسلمین۔ عربی کے کچھ ضوابط ہیں گرامر کے، جس میں کبھی کسی لفظ کے آخر میں پیش لگاتے ہیں جب اس کی خاص فاعل ہونے کی حالت ہوتی ہے، اور کبھی اس کے آخر میں زیر لگا دیتے ہیں، مفعول ہونے کی حالت ہوتی ہے۔ تو انہی حالتوں کے اعتبار سے اس لفظ کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے، علیین یا علیون۔ کتاب، ایک کتاب ہے، مرقوم، رقم سے یہ مفعول کا صیغہ ہے۔ رقم کا مطلب ہے لکھنا۔ اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، درخواست لکھ کر آخر میں لکھتے ہیں الراقم، یعنی درخواست لکھنے والا۔ اور یہ بھی لفظ بولا جاتا ہے رقم تراز۔ تو رقم تحریر کرنے اور لکھنے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ مرقوم لکھی ہوئی، کتاب مرقوم لکھی ہوئی کتاب یا لکھا ہوا دفتر۔ یشہد، شہیدہ یشہد، اس کا مطلب یہ بھی آتا ہے حاضر ہونا، اور یہ مطلب بھی اس کا آتا ہے دیکھنا۔ دیکھتے ہیں یا حاضر ہوتے ہیں وہ اس کے پاس، یعنی اس کتاب کے پاس۔ وہ ضمیر کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ المقربون، مقرب فرشتے، جن کو خاص قرب کا مقام حاصل ہے، انہیں مقرب کہا جاتا ہے، اور یہ جمع ہے مقرب کی، مقربون، مقرب فرشتے، اور یہ مفعول کا صیغہ ہے۔ ان بے شک، الابرار نیک لوگ، لا یقیناً، فی نعیم نعمت میں، نعمت میں ہوں گے، فی میں نعیم نعمت، یقیناً نعمت میں ہوں گے، علی پر، الارائک تخت،
ایسے تخت جو سجے ہوئے ہوتے ہیں انہیں ارائک کہتے ہیں. اس کا واحد ہے اریکتن، اور بعض مفسرین اس کا ترجمہ مسحری سے بھی کرتے ہیں. دلہا یا دلہن کے لیے جس جگہ کو سجایا جاتا ہے پھول لگا کر، مختلف پردے لٹکا کر، تو عربی میں اس کو ارائک یا اریکہ کہتے ہیں. علی الارائک، تختوں پر یا مسحریوں پر، ینظرون، وہ نظارہ کر رہے ہوں گے. ینظرون نظرن سے نکلا ہے، نظرن کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے، اور اردو میں ہم جسے نظارہ کرنا کہتے ہیں وہ بھی اس لفظ کا ترجمہ ہے ینظرون کا، اور یہ غائب کا لفظ ہے، اس کے آخر میں واو جمع کی علامت ہے. ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے. تعریف، تم پہچان لوگے. تعریف تا جو شروع میں ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہونے کو ظاہر کر رہی ہے، اور عرفہ یعرف، عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، معرفت سے نکلا ہے. اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان. اور اسی طرح جو نام ہم رکھتے ہیں عرفان، وہ اسی لفظ سے بنا ہوا ہے، عرفان معرفت سے. تعریف، تم پہچانو گے، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں. وجوہ وجہن کی جمع ہے، وجہن چہرے کو کہتے ہیں، اور ہم ضمیر غائب کی جمع کی ضمیر ہے. ان کے چہروں میں تم پہچانو گے نظرہ تر و تازگی. نظرہ تر و تازگی کو کہتے ہیں، ناظرہ تر و تازہ. اگر یہی لفظ ضا کے ساتھ ہو ناظرہ تو اس کا مطلب ہوگا دیکھنے والے، اور اگر غات کے ساتھ ہو ناظرہ تو اس کا مطلب ہوگا تر و تازہ. اور پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے. نظرہ تر و تازگی، النعیم نعمت کی، نظرۃ النعیم نعمت کی تر و تازگی. یسقون، انہیں پلایا جائے گا. یسقو یہ سقا سے نکلا ہے، سقا کا مطلب ہوتا ہے پلانا. اسی سے فاعل کا صیغہ اردو میں مستعمل ہے، کہتے ہیں ساقی. ساقی کہتے ہیں پلانے والے. اور یسقون فعل مضارع کا لفظ ہے مجہول کا، اور یہ خاص اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، صورت ہوتی ہے، شروع کے لفظ پر پیش ہوتا ہے جو علامت مضارع کہلاتا ہے، اور جو آخر سے پہلا حرف ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہوتا ہے. یسقون، انہیں پلایا جائے گا. تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس وجہ سے پلایا جائے گا اس کا ترجمہ کیا گیا. من سے رحیق، رحیق کہتے ہیں خالص شراب. مختوم، مختوم ختم سے نکلا ہے، ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر یا مہر لگانا، اور مختوم مفعول کا صیغہ ہے جس پر مہر لگائی گئی ہو اس کو مختوم کہتے ہیں. جیسے خط لفافے کے اندر ڈال کر اس کو پیک کر کے اس پر مہر لگا دیتے ہیں تو وہ مختوم ہو جاتا ہے. مختوم مہر لگائی گئی، سر بمہر. ختامہ، ختام یا خاتم مہر کو کہتے ہیں. ختامہ، اس کی مہر مسک، مشک کی ہوگی. مسک مشک کو کہتے ہیں جو سب سے قیمتی خوشبو ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی خوشبو ہے مشک، اصل جو مشک ہے، اور اس کو کستوری بھی کہتے ہیں. ختامہ، اس کی مہر مسکن، مشک کی ہوگی. وفی ذالک، اور اس میں، ذالک اس میں اشارہ ہے بعید، اشارہ بعید کے لیے، دیٹ کے معنوں میں. وفی ذالک، اور اس میں، فلیتنافس، پس چاہیے کہ رغبت کریں، پس چاہیے کہ للچائیں، حرص کریں. فا کا مطلب پس، تو، اور اس کے بعد جو لام ہے یہ لام امر کہلاتا ہے. مضارع کے شروع میں اس کو لاتے ہیں. مضارع کا لفظ ہے یتنافسو،
تنافس کا مطلب ہوتا ہے کہ حرص کرنا کسی چیز میں، دل میں لالچ کرنا کسی چیز کی کہ یہ چیز مجھے مل جائے، اور اس کے بارے میں حرص اور رغبت اپنے دل میں محسوس کرنا اور اس کا اظہار کرنا، اس کو تنافس کہتے ہیں۔ اچھی چیز دیکھ کر انسان کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں اور حرص آتا ہے، تو اس کو تنافس، باب تفاعل ہے، تنافس اس کو کہتے ہیں، رغبت کرنے، للچانے اور حرص کرنے کو۔ اس یتنافسو کے اوپر لام کو داخل کیا، لیتنافس، اس کو لام امر کہتے ہیں۔ اس لام امر کا ترجمہ کرتے ہیں چاہیے کے۔ ایک لام ہوتا ہے جس کا ترجمہ لیے کرتے ہیں، جیسے للہ کے، اللہ کے شروع میں، کسی اسم کے شروع میں جو لام آتا ہے، اور ایک لام مضارع پر آتا ہے جس کا ترجمہ تاکہ کرتے ہیں، اس کو لام کئی کہتے ہیں۔ اس لام کی نشانی یہ ہے کہ وہ فعل مضارع کو زبر دے دیتا ہے، نصب دے دیتا ہے، اور ایک لام امر کا کہلاتا ہے، جیسے یہاں پر لام ہے، اس لام کا ترجمہ چاہیے کہ کرتے ہیں اور یہ مضارع کو جزم دے دیتا ہے، لیتنافس۔ اور اس میں اور اس لام میں فرق یہ ہے، لام کئی میں اور لام امر میں، کہ اگر یہ لام درمیان میں آ جائے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، فَلْيَتَنَافَسْ۔ اگر لام کئی درمیان میں آ جائے جس کا ترجمہ تاکہ کرتے ہیں تو وہ ساکن نہیں ہوتا، اس کے نیچے زیر رہتا ہے۔ اور اس تنافس، یتنافس کے آخر میں چونکہ جزم آ گیا تھا، مگر آگے المتنافسون پہ پھر جزم ہے، اور عربی کا اصول یہ ہے کہ جب دو اکٹھے جزم آ جائیں، یعنی ایسے دو حرف آ جائیں کہ پہلے پر بھی جزم ہے دوسرے پر بھی جزم ہے، تو پہلے کو زیر دے دیتے ہیں۔ اس اصول کی وجہ سے فلیتنافس کے سین کے نیچے زیر آ گیا۔ فلیتنافس، پس چاہیے کہ رغبت کریں، المتنافسون، رغبت کرنے والے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، متنافس، شروع میں میم اور آخری حرف سے پہلے زیر، متنافس، رغبت کرنے والے، للچانے والے۔ وفی ذالک، اور اس میں فلیتنافس، پس چاہیے کہ رغبت کریں، المتنافسون، رغبت کرنے والے، و، اور مزاج۔ مزاج کا مطلب ہوتا ہے آمیزش، ملانا، مکس کرنا۔ اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں، آپ کا کیسا مزاج ہے۔ وہ مزاج طبیعت اور حال کے متعلق بولا جاتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا حال کیسا ہے۔ لیکن عربی زبان میں مزاج مزاج سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، مکس کرنا، آمیزش کرنا، ملاوٹ کرنا۔ وَمِزَاجُهُ، اور اس میں آمیزش ہوگی، اس رحیق میں جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، شراب خالص، اس میں آمیزش ہوگی، من، میں سے، تسنیم، تسنیم ایک چشمے کا نام ہے جنت کا، جیسے کہ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے، تسنیم کی، اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم، چشمے کی۔ عینن، چشمہ ہے، یہ اسی تسنیم کی وضاحت ہے۔ خود اللہ نے فرمائی کہ تسنیم کیا ہے، عینن، چشمہ ہے۔ عین کا لفظ متعدد معنوں کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، موقع محل کی مناسبت سے اس کے معنی کا تعین کیا جاتا ہے۔ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، یہ جو آپ نے اینک لگائی ہوئی ہے اس کو بھی عربی زبان میں عین کہتے ہیں۔ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین سونے کو بھی کہتے ہیں، عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، اور عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں۔ ایک لفظ کے متعدد معنی ہیں، اس کے علاوہ بھی معنی ہیں، موقع محل کی مناسبت سے اس کا ترجمہ متعین ہوتا ہے۔ تو یہاں چشمے کے معنوں میں ہے، عینن، چشمہ، یشرب، پئیں گے، شریب یشرب، پینا۔ عربی زبان میں جو یشرب کا لفظ ہے، شراب کا لفظ ہے، وہ پینے کے معنوں میں آتا ہے۔ یشرب، پئیں گے، بہا، اس کے ساتھ، اور موقع کی مناسبت سے اس میں سے، با، میں سے یا ساتھ۔ المقربون، مقرب لوگ، جو خاص اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں، بندے، وہ پئیں گے۔
ان بے شک الذین جن لوگوں نے اجرموا جرم کیے، اجرم یجرمو یہ جرم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جرم کرنا، گناہ کا ارتکاب کرنا۔ بے شک جن لوگوں نے جرم کیے، کانو تھے وہ، کانا کا یہ جمع کا لفظ ہے، کانو وہ سب تھے، من الذین ان لوگوں سے جو، من سے، اور یہ پر کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں من الذین ان لوگوں پر جو، آمنو ایمان لائے، یضحکون ہنستے تھے، ضحک یضحک، ضحک کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا، اور شروع میں جو یا ہے یہ مضارع کا لفظ اور غائب کا صیغہ ہونے کی علامت ہے وہ، اور آخر میں جو واو ہے یہ جمع کی علامت ہے۔ یضحکون وہ سب ہنستے تھے، تو ایمان والوں پر وہ ہنسا کرتے تھے۔ واہ اور اذا جب، مرو وہ گزرتے، مر یمرو کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، اور یہ جمع کا لفظ ہے ماضی کا، مرو واو جمع کے لیے ہے، جب وہ گزرتے تھے، بہم ان کے پاس سے، بی کا مطلب ساتھ، ہم ان کے ساتھ، یعنی ان کے پاس سے، کن کے پاس سے؟ مومنین کے پاس سے، جب وہ گزرتے تھے، یتغامزون آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ یہ اصل جو اس کا مادہ ہے وہ ہے غمزہ۔ غمزہ کا مطلب اشارہ کرنا بھی ہوتا ہے، اور غمزہ کا مطلب دبانا بھی ہوتا ہے، اور اس کو ایک خاص باب میں لے گئے جس میں علامت مضارع کے بعد تا اور پہلے لفظ کے بعد پھر الف کا اضافہ کیا، تا اور الف، یتغامزون، تو اس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی عمل کو سر انجام دینے کے معنی آ جاتے ہیں، یہ اس باب کی ایک خاصیت ہے، یتغامزون آپس میں اشارے کرنا۔ ادھر میری طرف دیکھیے، اس طرح اشارے کرنا، یتغامزون آپس میں اشارے کرتے تھے، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ و اور اذا جب، انقلبوا واپس پلٹتے، انقلب ینقلبو انقلاب واپس پلٹنا، اور یہ قلب سے نکلا ہے، قلب کسی چیز کو پلٹانا، اور انقلبہ پلٹ جانا، اسی سے انقلاب کا لفظ بھی ہے، انقلاب جو بولا جاتا ہے، انقلاب آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ سچویشن بالکل پلٹ گئی، تبدیل ہو گئی۔ انقلبوا وہ واپس پلٹتے، الی اہلہم اپنے گھر والوں کے پاس، اہل گھر والوں کو کہتے ہیں۔ انقلبوا تو وہ پلٹتے تھے، فکہین دل لگی کرتے ہوئے، فکہن فعیل کے وزن پر ہے، یا آخر میں جمع کے لیے ہے، اور فکہن کا مطلب ہوتا ہے گپ شپ لگانا، دل لگیاں کرنا، جیسے آپس میں چند دوست مل جل کر اکٹھے ہوں اور کسی کے بارے میں کوئی بات کر کے خوش ہو رہے ہوں اور گپ شپ لگا رہے ہوں، دل بہلانے کے لیے باتیں کر رہے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے فکیہ۔ فکہین دل لگی کرتے ہوئے وہ واپس پلٹتے تھے۔ وَإِذَا اور جب، رَأَوْ وہ دیکھتے، رَأَ یرا سے یہ ماضی کا لفظ ہے، اور اس کے آخر میں واو جمع کے لیے ہے، اور متعدد مرتبہ یہ لفظ گزر چکا ہے، رَأَ رؤیت سے نکلا ہے، رؤیت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ رَأَوْ دیکھتے، ہم ان کو، قالو تو کہتے، ان بے شک، ہؤلاء یہ سب، ہؤلاء یہ جمع ہے ہذا کا، ہذا ایک کے لیے یہ ایک چیز، اور ہؤلاء یہ سب، جیسے دس اور دیز، ہؤلاء یہ سب، لضالون یقیناً گمراہ ہیں، لام تاکید کے لیے ہے یقیناً کے معنوں میں، اور ضالون اس میں فاعل کا لفظ ہے، اور واو آخر میں جمع کے لیے ہے، ضالون کی جمع ہے ضالون، یقیناً گمراہ ہیں۔ اور ما نہیں، ارسلو ان کو بھیجا گیا، ارسل یرسلو بھیجنا، اور باب افعال ہے یہ، اس کا جو معروف ہے وہ ہے ارسلو انہوں نے بھیجا،
اور اس کو مجہول میں لے گئے. ارسلو یہ ماضی مجہول کی ایک خاص حالت ہوتی ہے کہ آخر سے جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں اور شروع کے جو متحرک حروف ہوتے ہیں اس کے اوپر پیش لگا دیتے ہیں. ارسلو ان کو بھیجا گیا. علیہم ان پر. حافظین حافظ کی جمع ہے نگران نگہبان، ان کو نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے. بس الیوم آج، الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، من سے، الکفار کفار تو وہ کافروں سے، یضحکون کافروں سے یعنی یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کافروں پر، یضحکون ہنسیں گے، وہی لفظ ہے پہلے بھی گزر چکا ہے یضحکون. علی الارائک تختوں پر یا مسحریوں پر پہلے بھی گزر چکا ہے. ینظرون دیکھ رہے ہوں گے. حل کیا یہ حرف استفہام ہے، سوال کے معنوں میں آتا ہے. ثوبا بدلہ دے دیا گیا. ثوبا باب تفعیل سے مجہول کا صیغہ ہے ماضی کا، اور یہ ثواب سے نکلا ہے. ثواب اصل میں بدلہ کو کہتے ہیں، اور بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، یہاں برے بدلے کے معنی میں. ثوبا بدلہ دے دیا گیا، الکفار کافروں کو، ما جو کانو وہ تھے، یفعلون کیا کرتے، کام کیا کرتے. کلا ان کتاب الابرار یقیناً بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ، لفی علیین یقیناً علیین کے مقام پر ہوگا. وما ادراک اور تجھے کیا معلوم، ما علیون علیین کا مقام کیا ہے، کتاب مرقوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہدہ جس میں حاضر ہوتے ہیں یا دیکھتے ہیں، المقربون مقرب فرشتے، ان الابرار بے شک نیک لوگ، لفی نعیم یقیناً نعمت میں ہوں گے، علی الارائک تختوں پر، ینظرون نظارہ کر رہے ہوں گے. تعریف تو پہچانے گا، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم نعمت کی تر و تازگی کو، یسقون انہیں سیراب کیا جائے گا، من رحیق مختوم سر بمہر خالص شراب سے، ختامہ مسک جس پر مہر ہوگی مشک کی، وفی ذالک اور اس میں، فلیتنافس پس چاہیے کہ رغبت دکھائیں، المتنافسون رغبت کرنے والے، ومزاجہ اور اس میں آمیزش ہوگی، من تسنیم تسنیم چشمے سے، عینن یہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہا اس میں سے پئیں گے، المقربون جو خاص مقرب لوگ ہیں، ان الذین بے شک جن لوگوں نے، اجرموا جرم کیے، کانو تھے وہ، من الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یضحکون ہنستے تھے، وَإِذَا اور جب مروا بہم گزرتے تھے ان کے پاس سے، یتغامزون تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، وَإِذَا انقلبوا اور جب وہ واپس پلٹتے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا تو واپس پلٹتے، فَكِهِينَ دل لگی کرتے ہوئے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب وہ دیکھتے ان کو، قالوا تو کہتے، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ بے شک یہ لوگ، لَضَالُّونَ یقیناً گمراہ ہیں، وَمَا أُرْسِلُوا اور ان کو نہیں بھیجا گیا، علیہم ان پر، حافظین نگران بنا کر،
فَالْيَوْمَ بس آج الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے من الکفار کفار پر یضحکون ہنسیں گے علی الارائک تختوں پر ینظرون دیکھ رہے ہوں گے حل کیا ثوبا بدلہ دے دیا گیا الکفار کافروں کو ما کانوا یفعلون جو وہ کرتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. اس سے قبل کی آیات میں کافر اور فاسق و فاجر لوگوں کا ذکر تھا جن کا اعمال نامہ اور جن کی روحیں سجین میں ہیں. اور سجین کے متعلق گزشتہ آیات کی تفسیر میں آپ نے سنا کہ وہ 7ویں زمین سے بھی نیچے سب سے نیچے ایک مقام ہے جہاں پر فاسق و فاجر لوگوں کا اعمال نامہ بھی ہوگا اور ان کی روحیں بھی ہوں گی. جیسے کسی مجرم کو کسی جیل خانہ میں قید کر دیا جائے تو اس کا ایک رجسٹر بھی اس کے ساتھ اس جیل خانہ میں بھیج دیا جاتا ہے جس میں اس کے کوائف ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں ضروری معلومات درج ہوتی ہیں. تو جو برے لوگ ہیں ان کا اعمال نامہ اور ان کی روحیں سجین میں ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں پاکیزہ بندے ہیں ان لوگوں کا اعمال نامہ اور ان لوگوں کی روحیں علیین کے مقام میں ہوں گی. علیین کا مقام کہاں پر ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ 7ویں آسمان پر ہے اور بعض فرماتے ہیں یہ عرش کے نیچے ہے. یہ آسمانوں سے بالا ایک مقام ہے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اعمال نامے اور روحیں پہنچاتی جاتی ہیں علیین کے مقام پر. اور ایک حدیث میں اس علیین اور سجین کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس حدیث میں انسان کی موت کی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روح نکلنے اور اس روح کے علیین اور سجین تک پہنچنے کے مناظر کی وضاحت فرمائی کہ جب کسی نیک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ پوری ایک جماعت ہوتی ہے. وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس شخص کی روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے پاکیزہ روح اخرجی باہر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی رضا کی جانب تمہیں بلایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی وہ روح کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف، مغفرت کی طرف، اس کی رضا کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے تو روح جسم سے آسانی سے باہر نکل آتی ہے. ایسے نکل آتی ہے جیسے کسی مشکیزے کے اندر سے پانی کا قطرہ باہر نکل آئے. اور سب سے پہلے حضرت ملک الموت اس روح کو لے لیتے ہیں، پھر اس کو ایک کپڑے میں کفن دے دیتے ہیں جو وہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، اور اس کفن پہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے مشک کی، اور سب سے زیادہ خوبصورت اور بہترین خوشبو ہے وہ. جیسے ہی حضرت ملک الموت اس کپڑے کے اندر، خوشبودار کپڑے کے اندر اس کی روح کو لیتے ہیں تو فرشتے ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اس کو. فرشتوں کی ایک قطار لگی ہوئی ہوتی ہے، یکے بعد دیگرے وہ روح کو لیتے رہتے ہیں اور اس کو لے کر پھر آسمان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. جیسے ہی پہلے آسمان کے قریب پہنچتے ہیں تو گزرنے اور عبور کرنے کے لیے وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ دروازہ کھولیے. تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو حدیث میں ہے کہ وہ نام بتاتے ہیں اس کا، پاکیزہ ترین نام، کہ یہ فلاں ہے اور فلاں کا یہ بیٹا ہے. بہترین ناموں کے ساتھ جس کے ساتھ اسے مخاطب کیا جاتا تھا
وہ نام بتاتے ہیں، اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سب اس کی اس خوشبودار اور بہترین خوشبو کے ساتھ خوشبو محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہی پاکیزہ روح آ رہی ہے۔ اسی طرح دوسرے تیسرے آسمان، یہاں تک کہ 7ویں آسمان کے بعد پھر اس مقام میں جس کا نام علیین بتایا گیا ہے، اس مقام میں اس کی روح کو پہنچا دیا جاتا ہے اور اس کا اعمال نامہ بھی وہاں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یشہدہ المقربون، وہاں جو ان کی روحیں جہاں جس علیین کے مقام پر پہنچا دی جاتی ہیں اور ان کا اعمال نامہ جہاں پہنچا دیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص مقرب فرشتے ہیں جو وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وہ مقرب فرشتے کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے استقبال کے لیے پہلے سے وہاں موجود ہوں جہاں ان کی روحوں کو پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتے حفاظت کے لیے مامور ہوں۔ تو مقرب فرشتوں میں اس کی روح کو پہنچا دیا جاتا ہے جو نیک لوگ ہیں علیین کے مقام پر۔ اور اگر کوئی برا شخص ہے، فاسق و فاجر ہے، کافر ہے، تو جب حضرت ملک الموت اس کے قریب پہنچتے ہیں اس کی روح نکالنے کے لیے، ان کے ساتھ بھی فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، سود الوجوہ، جن کے چہرے خوفناک اور سیاہ ہوتے ہیں، اور جب وہ اس روح کو مخاطب کرتے ہیں باہر نکلنے کے لیے، تو وہ روح اس کافر اور فاسق و فاجر کے جسم سے باہر نہیں نکلنا چاہتی، وہ اس کے جسم کے مختلف حصوں میں چھپتی پھرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ملک الموت پھر اس کی روح کو اس طرح سے نکالتے ہیں جیسے کسی سیخ کے اوپر جس پر گوشت کو بھونا جاتا ہے، اس سیخ کے اوپر گیلا کپڑا ڈال کر بعد میں اس کو کپڑے کو ہٹایا گیا ہو، تو جس طرح وہ چپک جاتا ہے اس سیخ کے ساتھ، اس طرح اس کی روح اس کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے، باہر نہیں نکلنا چاہتی۔ تو شدت کے ساتھ اس کو نکالتے ہیں اور ایک ایسے ٹاٹ میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں جس کی گند اور جس کی بدبو سے پورا کا پورا ماحول بدبودار ہوتا ہے، اور ان کے ہاتھ میں پھر وہ روح رہتی نہیں ہے۔ اسی طرح جو فرشتے ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان فرشتوں کے پاس وہ یکے بعد دیگرے ان کے ہاتھوں سے جاتے ہوئے ان تک پہنچتی ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جب آسمان کی طرف لے کے جایا جاتا ہے تو اس کی بدبو اور اس کے اعمال نامے سے احساس ہو جاتا ہے وہاں کے لوگوں کو کہ یہ اس قابل نہیں ہے اسے اوپر چڑھنے دیا جائے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، چنانچہ اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو 7 زمینوں سے نیچے جو سجین کا مقام ہے جہاں برے لوگوں کی روحوں کو مقید کیا جاتا ہے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ روح جو نیک لوگوں کی ہے وہ علیین کے مقام پر ہے، اور جو برے لوگوں کی ہے وہ سجین کے مقام پر ہے، اور انہی مقامات پر جہاں جہاں ارواح ہیں وہاں وہاں ان کے نام بھی تحریر ہیں، ان کے کوائف بھی ہیں، اور انہی ناموں اور کوائف کو اعمال نامے کہا جاتا ہے۔ تو اپنے اپنے اعمال ناموں کے ساتھ علیین اور سجین کے مقام پر ہیں، مگر جسم یہاں قبر میں ہے، اور قبر میں موجود اس جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کا اتنا کنیکشن اور تعلق رہتا ہے جس سے قبر کے ثواب اور قبر کے عذاب کا اسے احساس ہوتا ہے۔ جیسے کہ ان روایات میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں میت کو ڈالتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، اگر وہ جواب دے دے تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اگر جواب نہ دے سکے اور برا شخص ہو تو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے اس کی قبر کو۔ تو اس جسم اور روح کا آپس میں کنیکشن اور تعلق رہتا ہے۔ سورج ہم سے کتنے فاصلے پر ہے؟ کروڑوں میل کے فاصلے پر سورج کی تپش ہم یہاں محسوس کر رہے ہوتے ہیں، گرمی کا احساس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ اس بات پر قادر ہے کسی چیز کو دور رکھتے ہوئے بھی اس کا تعلق کس طرح سے جوڑ دے جس سے اس میں احساس موجود ہو۔ تو یہ علیین اور سجین کے مقام کے متعلق کچھ وضاحت تھی۔ آگے فرمایا وما ادراک ما علیون، اے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ یہ علیین کا مقام ہے کیا؟ کتاب مرقوم، یہ بھی ایک دفتر ہے، ایک کتاب ہے جس کو تحریر کر دیا گیا ہے۔
یعنی ایک مقام کا نام ہے جہاں پر دفتر اور ایک ریکارڈ روم بنایا گیا ہے جہاں پر نام کوائف اور ارواح کو رکھا جاتا ہے. یشہدہ المقربون، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حاضر ہوتے رہتے ہیں یا اس کا خیال اور حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم دیکھو گے ان کے چہروں کے اندر نعمتوں کی تر و تازگی کو. یہ اندر کی خوشی ہے جو چہرے پر نمایاں ہے. جو آدمی خوشحال ہوتا ہے، آسودہ ہوتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں دولتیں میسر ہوتی ہیں تو اس کا من خوش ہوتا ہے. اس اندر کی خوشی کا اس کے چہرے پر تاثر اور اس کا اظہار دوسروں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ اندر سے خوش ہے. یہ کہا جا رہا ہے تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. جس بندے کو انعام مل جائے نا، کوئی خاص اس کا انعام نکل آئے اور وہ کسی کو بتا رہا ہو کہ میرا انعام نکلا، اس کے ایک ایک لفظ سے اس کے دلی خوشی کے اظہار کا احساس دوسرے کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ اس خوشی میں اس کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اندر ہے خوشی اس کی. تو فرمایا تعرف فی وجوہہم، تم ان جنتی اور نیک لوگ جو تختوں پر ہیں، جو تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہیں، ان کے چہروں میں تم پہچان لوگے نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تر و تازگی کا احساس ان کے چہرے لیے ہوئے. یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلایا جائے گا من رحیق، ایسی خالص شراب. جس شراب کا ذکر قرآن کریم کے دیگر مقام پر بھی آتا ہے، لا لغو فیہا ولا تأثیم، اس کو پی کر نہ انسان کوئی بیہودہ بات کرے گا اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے گا، نہ بہکے گا نہ پریشان حال ہوگا. ایسی شراب خالص سے ان کو پلایا جائے گا، مختوم، جس پر مہر لگی ہوئی ہے، یعنی پیک کی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مہر کس کی لگائی ہے؟ ختامہ مسک، جس کے اوپر مشک کی مہر کے ساتھ اس کو سر بمہر کر دیا گیا ہے، اور وہ اسی جنتی کو ملے گی جس کے لیے اس کو سر بمہر کیا گیا ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس جملے کو یوں سمجھیں، یہ چیزیں ہیں رغبت والی اور للچانے کی. یعنی دنیا کی جن چیزوں میں تم نے ہرس کرنا اور ایک دوسرے سے بڑھنا، ریس اور دوڑ لگانا شروع کر دیا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، مجھے بہترین کوٹھی بنگلہ مکان مل جائے، اسباب تعیش مل جائیں، وہ حص کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اللہ نے، یہ چیزیں ہیں جن میں رغبت کرنی چاہیے اور حرص دکھانا چاہیے. ومزاجہ من تسنیم، اس شراب خالص میں پھر آمیزش ہوگی من تسنیم، تسنیم چشمے کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت میسر ہوگی اس میں سے کچھ اس میں بھی ڈال کر شراب خالص میں یہ نیک لوگوں کو پلائی جائے. عین یشرب بہا المقربون، یہ تسنیم ہے کیا؟ تسنیم ویسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز بلندی سے نیچے کی طرف ہو، جو جیسے کوئی چشمہ ہے اوپر کی جانب سے نیچے کی طرف بہہ رہا ہے، گر رہا ہے، تو اسی طرح جو اونٹ کا کوہان ہوتا ہے بلندی کی طرف مائل، اس کو سنام کہتے ہیں عربی زبان میں. تو تسنیم جو اوپر سے نیچے کی طرف، تو یہ ایسا چشمہ ہے جو جنت میں بہہ رہا ہے. جنت میں متعدد چشموں کا ذکر ملتا ہے. جنت میں ایک چشمہ سلسبیل بھی ہے، جنت میں ایک نہر کوثر بھی ہے، انا اعطیناک الکوثر، جنت کی ایک نہر کی صورت میں بھی اس کی تفسیر کی گئی. اور جنت میں ایک چشمہ تسنیم کا بھی ہے. چونکہ یہ چیزیں دنیا میں نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ان کے متعلق جو وہاں جا کر ہمارا احساس ان چیزوں کے ذائقے کو چکھ کر ہمیں حاصل ہونے والا ہے، وہ دنیا میں ہم محسوس نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث میں بھی متعدد مقامات پر اس کا ذکر جا بجا ملتا ہے
کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی نے چکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے دل میں ان کا خیال اور احساس بھی نہیں گزرا. وہ نعمتیں ہیں جنت میں. تو جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے جسے تسنیم کہتے ہیں. عین یشرب بها المقربون. اس کو بھرپور طریقے سے یہاں سے پینے والے تو خاص مقرب لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، جو خاص مقرب ہیں وہ تو فل پئیں گے. وہ یہاں سے پینے کے یعنی استحقاق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں سے پینے کے حوالے سے اس نعمت سے محظوظ ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے اختیار کہ وہ پئیں گے. لیکن جو عام جنتی ہوں گے ان جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جو کچھ دیں گے تو اس میں اس چشمے کی آمیزش ہو جائے گی، اس میں کچھ ملاپ ہو جائے گا اس چشمے سے. یہ بتایا جا رہا ہے وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، کہ جو شراب خالص دی جائے گی نیک لوگوں کو اس میں آمیزش ہوگی تسنیم چشمے کی. اور یہ وہ چشمہ ہے جہاں سے جو پینے والے ہیں وہ اللہ کے خاص مقرب ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اس سعادت میں حصہ دار بنا دے اور ہم سب کو نصیب فرما دے. نیک لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے مجرموں کے جرم کی نوعیت کا ذکر کیا کہ ان کے جرموں میں جہاں شرک ہے، جہاں کفر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہے وہاں یہ بھی ان کا جرم ہے. ان الذین اجرموا، بے شک جو لوگ مجرم ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ مجرم ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے. حضرت بلال بیٹھے ہوتے، حضرت عمار بیٹھے ہوتے، غریب صحابہ بیٹھے ہوتے تو یہ پاس سے گزرتے اور ساتھ ساتھ مذاق اڑاتے. مذاق کیسے اڑاتے؟ زبانی بھی مذاق اڑاتے ہوں گے، اور ان کے مذاق اڑانے کے ایک انداز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، کہ جب وہ ان مومنین کے پاس سے گزرتے تھے یتغامزون، تو آپس میں اشارے کرتے تھے آنکھوں سے. صحابہ بیٹھے ہوتے تھے اور یہ مجرم پاس سے جب گزر رہے ہوتے تھے، منافق یا کافر، فاسق و فاجر، تو آنکھوں سے اشارے کر رہے ہوتے. باتوں سے بھی آج بھی کچھ اسی طرح کے اشارے کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اہل علم کے متعلق، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں. تو مثلا جو مدارس میں پڑھنے والے علماء، پڑھانے والے اور طلباء پڑھنے والے، اور جو غریب غرباء ہیں، مدارس میں اکثریت انہی کی ہوتی ہے جو غریب غرباء ہوتے ہیں، کپڑے بھی ان کے پاس زیادہ نہیں ہوتے، کھانے پینے کے اسباب بھی کچھ زیادہ میسر نہیں ہوتے. تو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کا کچھ اسی طرح کا طریقہ اور طرز عمل ان کے متعلق بھی ہوتا ہے. جب گزر رہے ہوتے ہیں تو مثلا کسی نے اگر شلوار اونچی کی ہوئی ہے تو اس کے ننگے ٹخنوں کو دیکھ کر مذاق کریں گے، یا اس کی ٹوپی اور پگڑی کو دیکھ کر مذاق کریں گے، یا اگر کپڑے میں کوئی شگاف ہے اور ٹانکا لگا ہوا ہے تو مذاق کریں گے. طرح طرح کے جملے کسیں گے ان کے متعلق، الفاظ بولیں گے. ایسے الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں، زبان زد ہیں. تو یہ اسی میں شامل ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے کو. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب یہ مجرم اپنے گھر والوں کے پاس واپس پلٹتے ہیں تو وہاں بھی جا کے گپ شپ لگاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑانے کی باتیں کرتے ہیں. میں وہاں سے گزر رہا تھا، وہاں وہ فلانا بیٹھا ہوا تھا اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ ٹیچر تھا، اور میں وہاں سے جب گزرا تو میں نے اس کو اس طرح کہا. تو مطلب یہ کہ اپنے جرم کے تذکرے گھر جا کر بھی کرتے ہیں اور گھر والوں کا ذہن بھی بناتے ہیں کہ وہ بھی ان لوگوں کے متعلق اسی طرح کے احساسات اپنے دل میں رکھیں جس طرح ان کے خیالات ہیں. تو ایک تو خود ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور دوسرا دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں کہ ان کے بارے میں اس طرح کے رویے اور طرز عمل رکھیے. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دین کے طالب علم تمہارے پاس آئیں تو وہ میرے مہمان ہیں، تم یہ سمجھ کر ان کا اکرام کرنا کہ وہ اللہ کے نبی کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا
قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہیں، حضور کی حدیث سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ حضور کے مہمان ہیں۔ اس خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا اکرام کرنا یہ حدیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت حسن بصری کے پاس جب دین کا علم سیکھنے کے لیے کچھ آیا کرتے تھے طلباء، تو وہ ان کو کہا کرتے تھے مرحبا مرحبا، خوش آمدید، آپ آ گئے، اللہ کے رسول کے مہمان آ گئے میرے پاس۔ اور یہ لوگ ہیں جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، کبھی بوریا نشین، کبھی ان کو کچھ ملتا نہیں ہے، تو ان کے گھر والے بھی اور یہ بھی سب اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے خاص اس جرم کا ذکر کیا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناگوار ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا کوئی مذاق اڑائے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ مجرم ان کو دیکھتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ تو گمراہ ہو گئے ہیں۔ گمراہ خود ہیں، لیکن کہہ کس کو رہے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کو، غرباء کو، فقراء کو، صحابہ کے فقراء کو، جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں گمراہ۔ اس کا مطلب آج بھی کچھ لوگ اسی طرح کے خیالات رکھتے ہیں، جو علماء کے متعلق، طلباء کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، ان کا یہ خیال کوئی نیا نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی صحابہ کے متعلق اسی طرح کے باتیں کرنے والے پائے جاتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب دیکھتے ہیں یہ مجرم ان کو، قالوا ان هؤلاء لضالون، تو کہتے یہ تو بڑے گمراہ ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اللہ ان کی طرف سے خود جواب دے رہے ہیں ان کو۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو نگران تو نہیں بنا کر بھیجا ہوا کہ یہ ان کی نگرانی کرتے رہیں اور باتیں کرتے رہیں ان کو، اور دیکھتے رہیں کہ اب وہ کیا کر رہے ہیں اور اب ان کی اصلاح کی طرف انہیں متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم نے تو نگران نہیں بنایا ان کو، پھر یہ اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو مجاز ہی نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کی۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، قیامت کے دن اس کا بدلہ اس طرح اللہ تعالیٰ دلوائیں گے کہ آج ایمان والے تختوں پر، مسحریوں پر بیٹھ کر کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ دنیا میں وہ ہنستے تھے ان پر، اس کے بدلے میں اس دن میں جہاں اولین اور آخرین جمع ہوں گے، سارے کے سارے موجود ہوں گے، وہاں پر ایمان والے بلند و بالا تختوں پر اللہ تعالیٰ ان کو نشستیں عطا کریں گے، وہ بیٹھ کر ان کو دیکھ کر اب ہنس رہے ہوں گے۔ جو مجرم جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، جیسے او ہنسنا کیو یہی ان نہیں ہو گلا کرتا، وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تو وہ دیکھ کر صاحب ایمان ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر وہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، اور یوں کہیں گے هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، چنگا رہ گیا ان، مل گئے بدلہ۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، جو یہ کیا کرتے تھے کافر، کیا ان کو بدلہ مل گیا ہے؟ یقیناً بدلہ مل گیا ہے، جو جہنم کی صورت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اس کی تلاوت فرما لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک، را پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ اس را کو پر پڑھیں گے، وما ادراک ما علیون، لام پر بھی شد ہے، یا پر بھی شد ہے، دونوں پر ٹھہریں گے۔ ما علیون، کتاب مرقوم، اس را پر جزم ہے، مگر اس سے پہلے بھی اگر زبر اور پیش ہو تو اس را کو بھی پر پڑھیں گے۔
اگر زیر ہو پہلے تو باریک پڑھیں گے. مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار یہ دونوں را پر ہوں گے. ابرار لفی نعیم علی الارائک را پر مد ہے اس کو کھینچیں گے اور یہ مد لازم ہے. علی الارائک ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ضاد کو زبان کی سائڈ دائیں جانب یا بائیں جانب کے دانتوں کی داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ لگا کر پر ادا کریں گے. نظرة النعیم یسقون نہیں مجھول نہیں یسقون من رحیق مختوم. اس کو من رحیق نہیں پڑھنا، نون را میں داخل ہو جائے گا، ادغام ہو جائے گا. من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. ومزاجہ زا ہے شدت کے ساتھ ادا ہوگا سیٹی کے ساتھ. ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا آمنوا ناک میں نہیں آمنوا نہیں پڑھنا. آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا قاف کو قلقلے کے ساتھ ادا کیجیے. قالوا إن هؤلاء جو پہلا مد ہے یہ جائز ہے اور جو دوسرا مد ہے یہ لازم ہے. ہاں پہ دیکھیں چھوٹا سا مد پڑا ہوا ہے، اس مد کو جو ہے وہ جائز کہتے ہیں، یہ لازم نہیں ہے، یہ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے. اور ہاؤلائی یہ جو مد ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں، یہ واجب ہے. پہلا جو مد ہے یہ مد منفصل ہے. یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو ان ہؤلاء، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں.
ہیں، اور مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لغالون، لام پر ٹھہریں گے شد کی وجہ سے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین فالیوم الذین آمنوا من الکفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار، ثا ادا کرنا ہے، سین نہیں، زبان کا کنارہ سامنے کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگا کر ثوب الکفار ما كانوا يفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سکھانے کو قبول و منظور فرما، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ قرآن کی نشر و اشاعت کا سبب اور ذریعہ بنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قبر میں، جنت میں ہم سب کے لیے اس کو رفیق سفر بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ ہر ساتھی کوشش کرے اپنے ساتھ ہر دفعہ ایک ایک ساتھی لانے کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک